بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم إلى آخر الآية. سورة الأحزاب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کا مضمون ہے. کل یہ مضمون شروع کیا تھا. اس میں 3 باتیں ہیں اور 3 باتیں کل ذکر کر دی. تیسری بات یعنی کسی کو اپنا منہ بولا بچہ بنانا، بیٹا بنانا، بیٹی بنانا، کسی کو اپنی منہ بولی اولاد بنانے کا کیا حکم ہے. ایڈاپشن کہ جو مسائل ہیں وہ سارے ان آیات میں آتے ہیں. یتیم خانے سے کوئی بچہ لیا، اس بچے کے اوپر 2 قسم کے احکامات آتے ہیں. میں پورا مضمون خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس آیت میں کیا مضمون ہے، کون سا ایک اسپیسیفائڈ حکم ہے وہ میں بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بیبی ایڈاپشن ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بالغ بچہ لیا اور ایک نابالغ بچہ لیا. بالغ بچہ لیا ہے تو اس کے احکامات اور ہیں، نابالغ بچہ لیا ہے تو اس کے معاملات اور ہیں. آج کے زمانے میں پہلے تو سب ایک ہی احکامات تھے، لیکن آج کے زمانے میں احکامات اور ہیں. بالغ اور نابالغ. بالغ بچہ لیا، اب وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو اس کی ماں بنی ہوئی ہے، لہذا اس سے شرعی اعتبار سے پردہ ہوگا اور اس کی بہن اس کی خالہ نہیں کہلائے گی. اس شخص جو اس کا والد بنا ہے یہ اس کا بھائی، اس کا چچا یا تایا، اس کی بہن اس کی پھوپھی وغیرہ نہیں کہلائے گی. یہ منہ بھولا بیٹا ہے تو یہ بیٹا منہ بھولا ہی ہے، حقیقت میں بیٹا نہیں ہے. چنانچہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جس کو تم بچہ بناتے ہو وہ تمہارا بچہ نہیں ہوتا، لہذا تمہاری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. چنانچہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا اس سے جڑا ہوا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں ہے. یعنی والد نے مرتے وقت وصیت کر دی میرا یہی بچہ ہے، غیر شادی شدہ رہ گیا، میری یہ بچی ہے، بڑی معصوم ہے، اس کو میں فلاں فلاں پلاٹ دے رہا ہوں، تو اس نے وصیت کر دی کہ یہ اس کو دے دیا جائے. اس کے بچے کے حق میں، بیٹے کے حق میں یہ وصیت نہیں لگے گی، کیونکہ لا وصیت علی وارث. چنانچہ جو بھی وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے شریعت کے اندر. چنانچہ اب یہ جو بچہ ہے اس کا چونکہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر والد اس کے لیے کوئی وصیت کرتے تو وصیت لگے گی، وصیت لگے گی. پھر وصیت کے احکامات 1/3 میں لگتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے احکامات الگ ہیں. لیکن یہ مسئلہ بتانا کہ یہ ساری چیزیں اس سے واضح ہوتی ہیں کہ یہ لڑکا اس کے لیے اجنبی ہے. ہاں اس نے منہ بولا بیٹا اپنے رحم کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے بنا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے لیے یہ معاملہ ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، ہمیں اس موضوع کی قدر نہیں. میرے کو استاذی تقریباً انہوں نے 1-1.5 مہینہ مستقل میرے پیچھے کہ اس کے اوپر مقالہ لکھو، اس کے اوپر تھیسس لکھو. میں نے اس پہ کام شروع کیا تو اس کے اتنے مسائل، سائنٹیفک ریزنز اور ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ دماغ حیران کہ پورا مہینہ ہونے کے بعد بھی ابھی میں آؤٹ لائنز جمع کر رہا ہوں. یعنی اتنا بڑا موضوع ہے، اتنا طویل موضوع ہے. آج کے زمانے میں یہ بالغ بچہ یعنی جو بڑا بچہ ہے، بالغ کا مطلب بالغ میں غلط کہہ گیا، 2 برس سے اوپر کا بچہ لیا تو اور احکامات ہیں، 2 برس سے نیچے کا بچہ لیا تو اور احکامات ہیں. میں بالغ کہہ کہ بالغ غلطی ہے. ایک بات یہ ہوگی اگر 2 برس سے اوپر کا بچہ ہے،
اگر 2 برس سے نیچے کا بچہ ہے تو آج کل اس کے اندر ایک سائنٹیفک سسٹم ہے، میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، پاکستان سے باہر لندن کے اندر اور دیگر عرب ممالک کے اندر جہاں پر ترقی یافتہ آلات استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں بیبی اڈاپشن میں کچھ ایسی چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ماں کو کچھ انجیکشنز دیے جاتے ہیں جس سے اس کا دودھ اتر آتا ہے، کیونکہ عام طور پہ وہی لوگ اپنے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بچہ یتیم ہوتا ہے یا بچہ جو لاوارث ہوتا ہے، تاکہ اس کی زندگی سنور جائے اور ان کو بھی ایک سہارا مل جائے کہ اتنا زمانہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی تو چلو ہم کسی بچے کو سہارا دے دیتے ہیں۔ اور ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ دولت زیادہ ہوتی ہے، وہ ترحمن یعنی رحم کے طور پر، محبت کے طور پر، شفقت کے طور پر کچھ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات اور بہت ہی دوسری قسم کی چیزیں ایڈاپشن کے اندر شامل ہو چکی ہیں کہ اپنا بچہ کسی اور عورت سے پیدا کیا اور اس بچے کو یہاں پر رکھ لیا، تو یہ والی جو ماں ہے اس کی سوتیلی ماں بن جاتی ہے، اور بڑے اللہ حفاظت فرمائے ایسے عجیب قسم کی چیزیں۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے وہ سب ناجائز اور حرام کاری ہے، وہ غلط چیزیں۔ میں جائز چیز کی بات کروں کہ کسی بچے کو اڈاپٹ کیا جو 2 سال سے کم عمر کا ہے، اور اس بچے کو یا بچی کو اس کو لے لیا اور لینے کے بعد ماں کو ایسا انجیکشن لگایا کہ جس کے ذریعے سے اس کا دودھ ادھر آیا۔ پاکستان میں صرف آغا خان کے اندر 2-3 ڈاکٹرز ہیں جو اس کے اوپر اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ہیں، جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ پاکستان میں مکمل طور پر پریکٹیکل اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے اتنا پریکٹیکل نہیں کیا، لیکن دوسرے ممالک میں یہ پریکٹیکل ہے، اور یہ اتنا آسان پروسیجر نہیں ہے، بلکہ جب بھی فیڈنگ ہے اس وقت کے لیے انجیکشن دینا، تو بچے کو دن میں 10 دفعہ فیڈنگ کرانی پڑتی ہے، ماں کو 5 دفعہ کرانی پڑتی ہے یا 1 مرتبہ کرانی پڑتی ہے، تو روزانہ اس کے لیے انجیکشن لگایا جائے گا، اور وہ بھی بریسٹ میں لگایا جائے گا، تو یہ ایک بڑا مشکل پروسیجر ہے۔ تو یہ پروسیجر چل رہے ہیں، لیکن اگر اس پروسیجر کو فالو کر کے اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے 2 سال سے کم عمر میں، اور وہ اس بچے کو کم از کم 1 مرتبہ یا کم از کم 1 گھونٹ کا دودھ پلا دیتا ہے تو وہ ان کا بچہ بن جاتا ہے، لیکن یہ بچہ رضائی بچہ ہوگا۔ اور یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے ذاتی یعنی حقیقی بیٹے کے لیے، حقیقی بیٹی کے لیے جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہی رضائی بچے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب اس کی جو خالہ ہے وہ واقعتاً اس کی خالہ ہے، اس کی پھوپھی جو ہے وہ واقعتاً اس کی پھوپھی ہے، یعنی پھوپھی مانی جائے گی شرعی اعتبار سے، یہاں تک تو مانی جائے گی، لیکن وراثت میں اس بچے کا حصہ نہیں ہوگا، یہ بات واضح رہے۔ چنانچہ جب وراثت میں حصہ نہیں ہے تو اس کی وصیت ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خلاصہ ہے ان احکامات کا جو بیبی اڈاپشنز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ میں بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان بچوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے۔ چنانچہ جو لوگ بھی بیبی اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے لیے شریعت میں واضح حکم ہے کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے اوپر اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ ٹریولنگ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس طریقے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے جی آپ جو ہے وہ بچے کے سرپرست ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے لیے کوئی فلاں پاس دکھانا پڑتا ہے، یہ دکھانا پڑتا ہے، وہ دکھانا پڑتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو بھی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے لیے گارجین سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اور گارجین سرٹیفکیٹ بنتا ہے چنانچہ جب بھی شناختی کارڈ بنے گا پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک کا کارڈ بنے گا یا پاسپورٹ بنے گا تو اس کے نام کے ساتھ آپ دیکھیں فادر کے نام کے ساتھ ایک سلیش بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر گارجین کا نام لکھا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا ابھی کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے اور بعض چیزوں میں شامل نہیں ہے، لیکن گارجین کا نام پاکستان میں جو بھی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں پہلے والد کا نام ہوتا ہے، اس کے لیے گارجین کے لیے الگ خانہ دیا گیا ہوتا ہے۔ تو جو بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے لیے گارجین کا خانہ پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا میں پروسیجر
پروسیجر ہو رہا ہے اور کہیں بھی آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بچے کے قواعد کے اندر کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، گارجین کی ضرورت ہے. لہذا بچے کے نام کے اوپر والد کے نام کے اوپر اپنا نام رکھنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، کسی بھی مجبوری سے جائز نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ یہ کثرت سے معاملات ہوتے ہیں. لہذا کسی مجبوری کی وجہ سے اس بچے کو نام اپنے والد کا نہ دیا جائے اور اس دوسرے بندے کا نام دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. پھر ایک صورت یہ آتی ہے کہ جب بچہ بڑا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے حقیقی والدین نہیں ہیں تو اس کو دکھ ہوگا اور ایسا ہوگا بچہ نفسیاتی ہو جائے گا. ایسے بے شمار کیسز ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح کی. لیکن یاد رکھیے جو لوگ بھی اس طرح ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا اس چیز کو اتنا سیریس لیتے ہیں وہ واقعتاً اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی اور صدمے کو بھی برداشت کر سکیں. تو محض کسی شخص کی بیماری کی وجہ سے شرعی مسئلے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور وہ بیماری بھی احتمالی ہے کہ کل بچے کو پتہ چلے گا وہ جذباتی ایموشنل ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو میرا والد ہی نہیں تھا، میں اتنے عرصے تک اس کو. یہ ایسی باتیں جو فلمی قسم کی بات ہے، ڈرامائی قسم کی باتیں، ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ حقیقی دنیا میں کسی شرعی مسئلے کو محض اس احتمال کی وجہ سے رد کر دینا یہ درست نہیں ہے. چنانچہ اس حوالے سے کسی بچے کو اپنا نام دے دینا یہ جائز نہیں ہوگا. تو یہ ساری بحث ان آیات کے اندر صاف اور واضح ہے. فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو، کسی دوسرے نام سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے اور عدل کے نزدیک ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، بعض اکابرین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ میں کہتا ہوں بیٹا یہ دینا، اب وہ تو بیٹا آپ کا ہے، میں اس کو بیٹا کہہ رہا ہوں. تو یہ کہنا بعض حضرات نے کہا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ادعوہم لآبائہم. لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کسی کو شفقت کی وجہ سے کہہ دیا آپ میرے بیٹے ہو، کسی کو شفقت کی وجہ سے بیٹا کہہ کے پکارا، اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے بھتیجے کو بھانجے کو بیٹا کہہ کر پکارا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے ادعوہم لآبائہم، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نسب کو منسوب کرنا ان کے والد کے نام سے ہوتا ہے. چنانچہ قیامت کے دن جب بلایا جائے گا ہر بندے کو تو اس کے والد کے نام سے بلایا جائے گا. بعض ضعیف اور بعض حضرات کے نزدیک موضوع روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو چونکہ ان کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا تو ان کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی ان کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا. یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں. خاص طور پر یہ انگلش کنٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک جگہ شادی کر لیتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہاں پر بہت پیسہ ہے، شادی کر لیتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے بندہ شرابی ہے، اس سے طلاق لیتی ہے، دوسرے کے پاس آ جاتی ہے، کوئی اچھا انسان ملتا ہے، 3 بچے 4 بچے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں کیا جھنجٹ میں پڑوں گا اس شرابی سے، تو چلو ان بچوں کا اپنے نام پہ کرا لیتا ہے. یہ کسی بھی طرح جائز نہیں. جو کفار ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. آج کل فیمنزم اتنا چل رہا ہے کہ فیمنسٹ پارٹیز اتنے کام کر رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں فیملی سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ یہی ہونا چاہیے. تو ادعوہم لآبائہم، دیکھیں کتنا اہم اللہ نے رکھا ہے کہ فیملی سسٹم مضبوط ہو. بچے کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے، بچے کو اس کے والد ہی کے نام سے پکارا جائے، والد ہی کے نام سے پکارا جائے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بنا دیا تو اس کے اوپر نام بھی اپنا لکھنا شروع کر دیا. چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی شیخ سے کسی اللہ والے سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لگا دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، اپنے نام کے ساتھ والد کا نام بھی لگانا چاہیے. البتہ یہ جو ہے کوئی شفقت کے ساتھ کوئی کسی کو بیٹا کہتے ہیں اس کی گنجائش. ہوا اقسط عند اللہ میں یہ معاملہ چھپا ہوا ہے بڑا واضح. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو. اس صورت میں کیا ہے، ایک بیبی آپ نے اڈاپٹ کیا اور وہ بچے کو پھینک کے چلے گئے تھے،
ایسا ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. دائیں بائیں آپ کو بھی ایسے بے شمار حادثات کا پتہ چلو گا، مجھے بھی پتہ چلتا رہتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ عیدی صاحب نے پنگوڑے بھی رکھوائے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی. لیکن جو بچوں کو روڑیوں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن دیکھیں، اب ان کے والد کا نام نہیں پتا تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے والد کے نام کی جگہ عبداللہ لگا دی جائے. فقہا نے اس بات ہے اس کے والد کے نام پہ کوئی احتمالی نام رکھ دیا جائے، لیکن اپنا نام دینا اس وقت بھی جائز نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، مسئلہ واضح، اگر تم ان کے والد کا نام نہیں جانتے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہے، بیٹا پھر بھی نہیں ہے. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، اولاد نہیں. اولاد نے کتنی زبردست قسم کی کہ اصول بیان کر کے واضح کر دیا کہ اپنا نام آپ نے اس بات سے سراحت ہے اس کے والد کے نام پہ کوئی احتمالی نام رکھ دیا جائے، لیکن اپنا نام دینا اس وقت بھی جائز نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، مسئلہ واضح، اگر تم ان کے والد کا نام نہیں جانتے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہے، بیٹا پھر بھی نہیں ہے. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، اولاد نہیں. اولاد نے کتنی زبردست قسم کی کہ اصول بیان کر کے واضح کر دیا کہ اپنا نام آپ نہیں دے سکتے. یہ فیملی میں بتانے کے لیے اور فیملی میں واضح کرنے کے لیے ہماری بھی اولاد ہوئی ہے، ایسے یہ جائز نہیں ہے. اور وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم غلطی کر چکے اس کے بارے میں کوئی پریشانی. پہلے جو غلطی ہوگی وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارا دل جو جان بوجھ کے یہ معاملات کرے جو اس میں تمہاری پکڑ ہے. لیکن جو پہلے غلطی ہوگی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اس کے بارے میں بتائیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، نبی کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں اور بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. کیونکہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، النبی اولا بالمؤمنین، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور حق کا بیان شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ سے